بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو بڑی دیر سے میں اس پہ تحقیق کر رہا تھا۔ یہ سب سے پہلے یہ ڈاکٹر ولیم ڈیوس نے 3-4 سال پہلے جب یہ لیکچر آیا کہ ہمارے یہاں جو خاص کر ہم ڈائٹ کھاتے ہیں ہمارے برصغیر میں، ہم اناج کے ساتھ گوشت اور فروٹ چیزیں کھاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ہے کہ وہ آئرن جو سالٹ کیمیکل ہیں وہ ایبزارب نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے شروع کیا، اور یہ دیکھیں ہمارے پاکستان کا ڈیٹا ہے یہ 2022 کا کہ 54% بچے اور 53% لڑکیاں جو ہیں وہ انیمک ہیں، ان میں خون کی کمی ہے۔ اور اس سے تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ 38% بچے ہمارے قد کے حساب سے، صحت کے حساب سے انڈر ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بہت نیچے ہیں، اور اب یہ ریشو 44% تک پہنچ چکی ہے، 44 پر۔ یہ 2020 میں 38% تھی۔ یہی حال انڈیا کا ہے۔ وہاں کیونکہ ویجیٹیرین ہے اور یہ سارے فائٹیڈ، یہ جو نیوٹرینٹ بلاکر ہیں، یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سارا، اور کیسے ان سے بچنا ہے۔ صرف کھانے میں تھوڑا ترتیب چینج کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے بچوں میں انیمیا کی، عورتوں میں بڑی وجہ یہی ہے۔ دیکھیں وہاں 80% عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ خون کی کمی ہیں، ینگ لڑکیاں 60% ہیں، اور بچے 40% ہیں ادھر۔ ہمارا بھی تو آپ نے دیکھا اتنا ہی 50-55% ہے ریٹ۔ تو اس کی بڑی وجہ ڈاکٹر ولیم ڈیوس اور باقی تمام لوگ ابھی اس کو ماننے لگ پڑے ہیں کہ اینٹی نیوٹرینٹ کچھ کیمیکل ٹاکسنز ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ فوڈ میں ہوتے ہیں، پودوں میں، سبزیوں میں، فروٹ میں ہوتے ہیں، اینیمل فوڈ میں نہیں ہوتے۔ یہ کچھ وٹامن منرل کو ایبزارب، ہضم نہیں ہونے جب ان کو اکٹھا کھاتے ہیں ہم، جیسے گندم ہے، اخروٹ، نٹ ہیں، بادام ہیں، یہ دالیں ہیں، لوبیا ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، ان میں اینٹی نیوٹرینٹ ہیں۔ وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ہیں۔ تو اینٹی نیوٹرینٹ کی تعریف یہی ہے کہ وہ پلانٹ کمپاؤنڈ جو کہ چیزوں کو ہضم نہ ہونے دیں۔ دوسرے لوگ کچھ اور تعریف کرتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے کچھ چیزیں اس کے اندر بلاکرز ہیں جو کہ وہ اصل میں پلانٹ اپنے آپ کو زندہ بچانے کے لیے اس کے اندر کیمیکل ہیں، ٹاکسن، زہریلے مادے رکھے گئے ہیں قدرت کی طرف سے، تاکہ ان کو جانور، کیڑے مکوڑے کھا نہ جائیں۔ اس وجہ سے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ تو کیونکہ کیڑوں کے لیے ان کی ڈوز زیادہ ہے، ہمارا جسم وہ زیادہ ہے، ہمیں کم نقصان دیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں ضرور۔ اسی لیے جو ماڈرن ریفائننگ ٹیکنیک آئی تھی وہ ہمیں ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ کیوں انہوں نے کیا سارا کچھ، ملنگ اور یہ سارا بران اور چیزیں نکال دینا اور باریک فائن کرنا، وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ اور 50 سال بعد اس کا دوسرا نقصان سامنے آ گیا کہ شوگر بلڈ پریشر ہو گئی۔ اس کو بھی میں ڈسکس کروں گا اگلے 3-4 لیکچروں میں۔ میں یہی بتاؤں گا کہ بچوں میں خون کی کمی، عورتوں میں، حاملہ میں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے ڈائٹ کا۔ تھوڑا سا آپ کو چینج کرنا پڑے گا، کوئی اسپیشل چیز نہیں آئے گی اس میں۔ سب سے بڑی جو ہے فائٹیٹ ہے، فائٹک ایسڈ ہے، یہ گندم میں، گرین میں، جتنے ہمارے آتے ہیں اناج، سب میں ہوتا ہے۔ ڈرائی فروٹ، نٹس میں ہوتا ہے، اخروٹ، بادام، تقریباً سب میں ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ سب سے زیادہ بادام میں ہوتا ہے، بیجوں میں ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، کیا ہے کہ آئرن کو بائنڈ کر لیتا ہے، کیلشیم کو بائنڈ کر لیتا ہے، زنک کو، میگنیشیم کو، کاپر کو۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جب روٹی بند نہیں کر رہے وہ، کیونکہ ان کا کاروبار ہے، تو وہ ساتھ سپلیمنٹ بنا رہے ہیں، آئرن کے سپلیمنٹ، ہر چیز کے سپلیمنٹ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ یہ جانتے تھے 50 سال پہلے کہ اگر ہم ان کو بریڈ دیں گے، چاول دیں گے، شوگر دیں گے، تو اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے انہوں نے ایک نئی انڈسٹری بنائی، یہ بزنس ہے سارا، آئرن سپلیمنٹ آ رہے ہیں۔ اب ان کا ٹاکسک افیکٹ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ 90% آئرن اور زنک اگر آپ روٹی کے ساتھ فرض کرو گوشت کھا رہے ہیں تو یہ نہیں ابزارب ہوں گے، وہ ضائع جائیں گے۔ اس لیے وہاں ان کی کمی ہے۔ اور سپلیمنٹ کا بزنس جیسے میں نے بتایا تھا $150 ارب کا بزنس ہے۔ یہ فوڈز ہیں جن میں میں بتا رہا ہوں کتنے ہوتا ہے، ریٹ تسلی سے دیکھ لیں، آخر میں نے ڈیٹیل چارٹ بھی دے دیا ہے۔ یہ سارا آپ کو بتا دے گا کیسے ختم کرتے ہیں، یہ طریقے بھی میں آج بتاؤں گا آپ کو کیسے کم کرنا ہے۔ دوسرا لیکٹن ہے، یہ بھی انہیں میں اناج میں پایا جاتا ہے، زیادہ تر سبزیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کیلشیم کو بلاک کرے گا، زنک کو کرے گا، آئرن کو، میگنیشیم، کاپر کو، یہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آکزلیٹ ہے، یہ بھی یہی کرتا ہے۔ یہ چائے میں زیادہ پایا جاتا ہے، یہ کوکا، یہ چاکلیٹ میں، سبز پتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اخروٹ میں، بادام میں، بیجوں میں۔ یہ بھی کیلشیم کو بائنڈ کرتا ہے، آکزلیٹ آئرن کو اتنا نہیں کرتا، کیلشیم کو زیادہ بائنڈ کر لیتا ہے۔ یہ ڈیٹیل ہے کہ المنڈ میں 100 گرام میں 469 ملی گرام ہے، اور ڈیلی ریکوائرمنٹ 50 ملی گرام ہے آکسلیٹ۔ اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے۔ کیشیو میں دیکھیں اب سب سے کم جو ہے میگڈیل نٹ اور یہ جو ہے پستہ، اس میں ہے 49 ہے۔ تو یہ 100 گرام میں ہم سے زیادہ کھاتے نہیں ہیں، ہمیں 10-15-20 گرام ہی کھانا ہوتا ہے زیادہ۔
یہ پھر اس کی ڈیٹیل ہے، سلی سے آپ دیکھ لیں، ان کو سلی کر لیں۔ اس کے بعد ٹینینیک، یہ چائے، کافی، کوکا، اس میں آتا ہے، یہ کوک جو پیتے ہیں آپ، یہ بھی کیا کرتا ہے سارے انزائم کو اپسیٹ کر دیتا ہے اور آئرن ابزارب نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چائے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے پئیں یا 2 گھنٹے بعد میں پئیں، فوراً نہ پئیں۔ چائے کے اندر یہ ہے تو آئرن کو ابزارب نہیں ہونے دے گا۔ بڑی وجہ ہمارے یہاں خون کی کمی کی بچوں میں، بڑوں میں، لڑکیوں میں یہی ہے، اسٹوڈنٹ میں خاص کر۔ یہ پھر کچھ فوڈ ہے اینٹی نیوٹرنٹ جن میں آتے ہیں، یہ چائے وغیرہ اس میں دیا سارا۔ اچھا، ان کو کیسے کم کریں؟ یہ تو آنے ہیں، یہ تو ختم نہیں ہو سکتے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ جب زمین بانچ ہوئی ہے تو جو ہمارے نیوٹرنٹ تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ بالکل ہی ابھی ہر بندے کو سپلیمنٹ لینے پڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدیوں پرانا یہ طریقہ تھا، ہزاروں سال پہلے بھی ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ یہ جانتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں دالیں، لوبیا، چنے ہمیشہ بھگو کے استعمال کرتے ہیں، 12-14 گھنٹے بھگو دیتے ہیں۔ بادام مجھے آج بھی یاد ہے، ساری دنیا، سارے حکیم یہی کہتے ہیں چھلکا اتار دیں، وہ آکسلیٹ کی وجہ ہے، اور آج سمجھ آ رہی ہے ہمیں۔ تو پانی میں بھگو دیں وہ، تاکہ ان کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہ ہوتے ہیں آکسلیٹ چیزیں ہیں، وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پانی میں نمک ڈال دیں یا ونیگر، سرکہ ڈال دیں یا لیمبو ڈال دیں تو اس سے یہ جلدی زیادہ اچھی طریقے سے چیزیں ساری کم ہو جائیں گی۔ یہی ساری ریسرچ کہہ رہی ہے، یہ میڈم بھی یہی کہہ رہی ہے۔ دوسرا اسپرٹنگ جرمنیشن، یہ میں نے پورا ایک لیکچر بنایا تھا، وہ آپ دیکھ لیں۔ جب اسپرٹنگ کرتے ہیں وہ بھی زیادہ فائٹیٹ، آکسلیٹ اور لیکٹین کو کم کرتا ہے اور نیوٹریشن ویلیو بڑھا دیتا ہے۔ فرمنٹیشن ہے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ اچار، یہ تھوڑا فرق ہے، اس میں لیکچر بناؤں گا اس پہ۔ جیسے دہی ہو گیا، پنیر ہو گیا، اچار ہو گیا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا آ کے فائٹیٹ، لیکٹین ان کو کھا جاتے ہیں اور یہ اس سے یہ وٹامن ویلیو منرل بڑھ جاتے ہیں فرمنٹیشن۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بند گوبھی کا اچار اور نیٹو سویا بین کا اچار فرمنٹڈ، اور ہول ویٹ سوڈو جب آپ روٹی کو خمیر کرتے ہیں، یہ لیکچر نمبر 115-16 میں بہت ڈیٹیل میں نے بتایا، اس سے شوگر کم ہو جاتی ہے، فائٹیٹ کم ہو جاتا ہے، یہ آپ دیکھ لینا۔ پھر ہمارا پرانا بوائلنگ، پانی لمبی دیر تک بوائل کریں، جیسے پالک ہے، آکسیڈیٹ بہت زیادہ ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں کہ بوائل کر کے کھائیں۔ سبزیاں زیادہ تر اس لیے ہم کہتے ہیں زیادہ تر بوائل کر لیں، آپ اس کو اسٹیم کر لیں، بوائل کر لیں، یہ کم ہو جاتا ہے ویجیٹیبل۔ اسی طرح لوبیا اور چھولوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوکر میں پکائیں، خاص کر لوبیا، اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ فائٹک، اور تو اس کو بوائل کر کے پہلے سو کر لیں، بعد بوائل کر لیں تو یہ تقریباً 5-10% رہ جائے گا، 90%، 80% کم ہو جائے گا۔ اسی لیے اگلے بچوں کا جب میں ڈائٹ بتاؤں گا، اگلے 4-5 لیکچر انیمیا، بچوں میں خون کی کمی، ماں میں خون کی کمی دوران حمل، یہ سارے لیکچر اس پہ آ رہے ہیں۔ اسی میں آپ نے ہمیشہ یہ نٹس جتنے میں کہوں گا ان کو سو کرنا ہے، بوائل کرنا ہے، پھر گرائنڈ کرنا ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ ملنگ، یہ فلور ملیں کیوں بنائی گئی تھی، ابھی ہمیں سارے ڈیٹیل آ گئی، اس ٹائم چھپایا گیا، یہ بددیانتی کی گئی۔ وہ فائٹیٹ بران، اب یہ دیکھیں یہ گندم ہے، اس میں جو بار ہے چھلکا، اس کو بران کہتے ہیں، یہ نکال دیتے ہیں۔ اینڈوسپرم جس میں صرف شوگر ہے وہ رہ جاتی ہے، اور جرم جس میں وٹامن، منرل سب کچھ ہوتا ہے، ویٹ جرم، وہ بھی نکال دیتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ سوجی میں ہے، اس کو چوکر نکال لیتے ہیں، اور یہ جو باہر رہتا ہے یہ صرف چینی رہتی ہے، ریفائن گرین، یہ میدا ہے، یہ وائٹ سالہ، تینوں چیزیں ملنگ میں نکل جاتی ہیں، تو سارے وٹامن نکل گئے، منرل نکل گئے، بران نکل گیا، تو باقی کیا رہ گیا؟ صرف شوگر رہ گئی۔ اس لیے یہ میدا سب سے ٹاکسک چیز ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب کچھ نکال دیتے ہیں اس میں سے۔ اچھا، اس کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ ہائی اینٹی نیوٹرینٹ فوڈ جتنے بھی ہیں ان کو ہمیشہ خالی، جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا اخروٹ بادام صبح خالی پیٹ لیں، 1.5-2 گھنٹے پہلے ناشتے سے لیں، اس کے ساتھ نہ لیں۔ گوشت میں آئرن ہے، منرل ہے، پروٹین ہے، اس کے ساتھ روٹی یا یہ جو فوڈ ہے بادام ہو گیا، ان کو کبھی مکس نہ کریں، 2 گھنٹے کا وقفہ ڈالیں، یہ یاد رکھیں۔ اور جتنا چیزیں بتائیں سو کر لیں، بوائل کر لیں، ملنگ کر لیں، فرمنٹ کر لیں، سب سے بیسٹ طریقہ فرمنٹیشن ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بغیر کبھی نہ لیں، نہیں تو ایک کمی کبھی پوری نہیں ہوگی اور آپ کو سپلیمنٹ لینے پڑیں گے، اور کبھی بھی آپ صحت مند نہیں رہیں گے۔ بچوں میں خاص کر میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ آپ کریں، یہ 50 ملی گرام تک کہتے ہیں آکسلیٹ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہے ریفرنس کے لیے، ڈاکٹر ایکس کی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے سارا، یہی چیزیں، کچھ اور بھی ہیں وہ غیر ضروری ہیں، وہ میں نے نہیں بتائی، یہ ضروری ہے میں نے بتایا، یہ میں نے چارٹ دے دیا سلی کرنے کے لیے، آپ دیکھ لیں ساری چیزوں کا تقریباً ہے، یہ کس میں ان کو اوائڈ کر لیں، یا ان کو سو کر لیا کریں، یا ان کو بوائل کر لیا کریں، یہ سارا کچھ آپ تھلی سے دیکھ لیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگلے لیکچر سمجھ تب آئیں گے جب یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔